محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنیں ابھرتی ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں کہ اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا کیا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا رستہ دکھایا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ کے چچا ہوتے تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں۔ ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار ہی تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے، پھر آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطرتی صلاحیتیں بھی ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت اور بلندی تھی، وسعت و ہمہ گیری تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی؟ بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال بندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت سے انگشتے بدنا تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ناسمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرتا ہے۔ اسی زمانے میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے، اور یہ سوچ کر وہ بخوشی تیار ہو گئے اور ساتھ لے جانے کا سوچ لیا۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ راستے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ و بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتوں اور بیوپاروں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا تو دسترخوان پر پھیٹ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے۔ اور ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کی دعوت کی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے،
نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ یہاں کئی بار آئے تھے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کرتے کیا، دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ آپ نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی آپ بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک طریقے سے خیر مقدم کیا۔ بولا، بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھا لے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، بخدا کوئی بات ضرور ہے۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں، اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور زیر لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیکی یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے
غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بندھ جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، حق کہاں ہے اور حق ہے کیا؟ کمسن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑک پن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشوں سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھرانے والوں کے ساتھ اکاس، مجنہ اور ذل مجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے تھے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں جن میں جنگ اور خون ریزی حرام ہوتی تھی۔ ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی تھیں، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے تھے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتیں، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطبات کے جواہرات دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی کا خطرہ ہوتا اور نہ کسی طرح کا اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے دور ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کر دیتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کے مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑک پن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نو عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور بینی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند انہوں نے کندھوں پر رکھ لیے ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی و داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جزو تھا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات بھر بیٹھے رہتے اور سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچر پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔
اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد، کیسی رات گزری؟ آپ نے فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز سنائی دی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بھی بڑی رسیلی تھی۔ سوچا کہ تھوڑی دیر اسے سن لوں پھر جاؤں، مگر بیٹھا تو نیند آ گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت و دیانت پر کوئی حرف آتا یا کوئی عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری اور ایمانداری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی، اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برس ہا برس رہی، شریک ہونے کو تو آپ بھی ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو و لہب تھا اور وہی سرمستیاں تھیں۔ رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی اور بے حیائی کا بازار گرم ہونے لگا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ داد و عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور آسمان، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا، تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و فکر کی نشوونما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب، وہ روزی کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے، تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں، سر آنکھوں پر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصہ تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے ایک کے بعد دیگرے بیاہی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی
اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتیں۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھیں۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرنا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولیں، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد لو، اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدایا سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپائے خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ، سو نہ پوچھئے، اس کا کیا حال تھا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں سے کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر بھی تھا۔ اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اسی لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو گئی اور بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کر دیں۔ کچھ دنوں بعد قافلہ مکہ واپس ہوا۔ مطرو زہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہی مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کی مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہے۔
وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی رودات بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع کمایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں، دل ہی دل میں اش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی ان کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تجارت کرتے ہیں، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کس قدر ان کے مال و تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے، تھا میں بہت پیچھے۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلے آگے نہ بڑھ جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں، چنانچہ جلدی سے میں محمد کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سے لائے، اور پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب اور غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جہاں ہوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتیں، اور جس سے ملتیں آپ ہی کے گن گاتیں۔ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور صالح جوان کو اپنے شریک زندگی بنا لیں۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی، اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ہاں ٹھکرا دیا تھا، اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکیں، اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھیں۔ ان میں ایک خاتون نفیسہ بنت الیہ تھیں، وہ بولی، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو کر لوں؟ وہ بولیں، اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون؟ وہ بولیں، خدیجہ۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، مگر ان سے نکاح، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا، لیکن وہ ترس کر رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا، یہ میرے ذمے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اسی لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے اگرچہ تم مال کے کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا نہ مجھے مال کی ہوس ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس آ گئے۔ ان کے بھائی عمرو بن خویلد بھی وہیں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیام دیا۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے۔ اس طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہو گئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے، یہ میرے بھائی کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی۔ گورا رنگ، ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گلائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لمبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے جدا کچھ خمدار اور بھری ہوئیں، انتہائی خوشنما، دراز پلکیں، سیاہ سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے، سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی کھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور رسواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زیخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہو۔ چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلووں ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر، قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی مروب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف تھی۔ ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفاشار اور فرض شناس بیوی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح کی حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور شخص شناس شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جانبازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔
خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت ہی پر امید تھیں۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بلاغ لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی بھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا اہتمام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا، پھر کعبے کی دیواریں نیچی تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہیں تھیں، جیسے ہمارے یہاں عیدگاہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبے کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی۔ اوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی۔ کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت کا گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا، پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا تھا اور کاروبار میں ترقی ہوتی تھی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک بہت اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے تھے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ اس کے ہمسائے تھے، اس کے خدمت گزار اور پاسبان تھے اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کون اسے ڈھائے اور پھر کون اسے تعمیر کرے گا۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کریں تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک اور مسئلہ تھا۔ نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدے کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کی تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی خبر لگ گئی، لہٰذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا، نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل ہی گیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو اب آپ ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا، پھر اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کر دیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی، پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا۔ لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے بھی وہی بلایا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہ سکے۔ اب ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں کیا کریں۔ اب رہا کا حشر تو یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے کے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔
اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے۔ لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھی، قربانیاں کیں، دعائیں مانگی، التجائیں کیں اور مناجاتیں کیں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح بھی نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی اور دل کو اطمینان ہوا اور انہوں نے کعبے کی عمارت ڈھاننی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماریں، مگر کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر ڈھونڈ لا لاتے تھے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس کام میں پیش و پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں بڑی ہو گئیں۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا، اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف سے اس پتھر سے شروع کرتے ہیں، نیز اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس کی جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں نے نوک جھوک کی، اختلاف بڑھتا گیا اور حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شعر و شکر کرتے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوئی اور نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات نہایت سنگین ہو گئے، لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 مشہور قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں کچھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب تک نہیں پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں دستور تھا کہ جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس مقام پر یہی رسم بھی ادا کی۔ پھر تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے بوڑھا آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا ادب و احترام کرتا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل اور ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبے کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی۔ یہ اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑ کی طرف پڑتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گاڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے اور وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی سب کی چیخیں نکل پڑیں، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانت داری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن جنگ سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی اور دعوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل براجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھیں۔ آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا اور جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔